جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے انہیں ابو سفیان کے پاس بھیج دیا۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور کہا، فاطمہ، ابو جہل کو زور سے تھپڑ مارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی: فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون خانہ کے فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہوئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا کہ مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھیں۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کے کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی بچی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پوجتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی، بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دیا، پھر ابا جان میری گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا۔
یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی چمڑی ڈال دی گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے برا بھلا نہیں کہا، نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ، ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے والے سازشیں رچتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہیں، ابو سفیان نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آپ کو بتایا تھا۔ ننھی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان بہت بے چین ہوئے، اور آپ نے ننھی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے بتایا کہ ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے، اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں، ان کی گود میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہیں۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے، اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل، تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے۔ ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے، اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں کہ مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گود میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تھپڑ مارا تھا نا، تو بھی اس کے گال پر تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے، اور ابو جہل کو غصے سے کہتے ہیں ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس بچی سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے، اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں، اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے آئی ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا، اور پورا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتی ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اس کو موت نہ دینا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں سے حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔